حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کل 9 شادیاں، 18 بیٹے ہیں اور 16 بیٹیاں، بعض نے الٹ بھی لکھا ہے۔ تو آپ ذرا اس پر جو شجرہ نسب پر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو بیٹے تھے ان میں حضرت ابو بکر ایک نام کا تھا، حضرت عمر تھا، حضرت عثمان تھا، حضرت میں کہہ رہا ہوں یعنی ان کے بیٹے تھے۔ تو آپ بتائیے حضرت حسن کے بھی بیٹوں میں سے ابو بکر، عمر، عثمان تھے، حضرت حسین کے بیٹے میں بھی تھے ابو بکر، عمر، عثمان۔ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، یہ ان کے نام بتاتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نام محبت میں رکھے ہیں نا، محبت نہ ہوتی تو نام ہی نہ رکھتے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس لیے نام رکھے تھے تاکہ دشمن آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو یہ تو بالکل آسان سی بات ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم شمر اور یزید نام اپنے بچوں کے رکھو تاکہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، پتہ چل جائے گا۔ تم حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی المرتضیٰ کی نیتوں پر شک کر رہے ہو، جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن نے دی۔ اہل بیت کو ماننے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ساری بات مانی جائے، تم اپنی مرضی کی بات مانتے ہو۔ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ تشریف لائیے، میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ یہ میرا نواسا، بڑا نواسا، یہ 2 مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ ذرا لفظوں پر غور کیا آپ نے؟ بخاری شریف میں کہ یہ میرا نواسا 2 مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، تو اللہ کے نبی نے تو دونوں کو مسلمان قرار دیا، لہذا آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تھے، جس تخت پر، جس منبر پر، وہیں بٹھایا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر، اور جو خلافت کی چوغا تھا یہ اتار کر ان کو پہنایا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ میرے چھوٹے بھائی آپ بھی آئیے۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ جس جگہ پر بٹھایا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی، باقیوں نے تو کی تھی۔ تو جب تک بیعت نہیں کی اس وقت تک وہ امیر شام تھے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، گویا خلافت ان کو دے دی، تو اب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری دنیا اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین۔ حضرت حسن نے خلیفہ بنایا ہے نا، حضرت حسین نے بنایا ہے نا۔ پھر حضرت حسن نے ساری زندگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفہ لیا۔ یہ تو FBA کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وظیفہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے لیا ہے۔ اختلاف ہوتا تو یہ وظیفہ کیوں لیتے؟ اور اگلی بات کر رہا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 صفر المظفر 41 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔
زندہ رہے تو انشاءاللہ ان کا یوم بھی منائیں گے۔ تو ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے نا، پھر آپ دیکھیے انہوں نے کبھی وظیفہ لینے سے انکار کیا؟ اختلاف ہوتا تو کبھی انکار کر دیتے، وہ تو وظیفہ لیتے رہے۔ 1,00,000، بعض نے لکھا 2,00,000 دراہم سالانہ وظیفہ تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں غلط بات کرنا یہ تو صریح کفر ہے، صریح ظلم ہے، صریح زیادتی ہے۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت عظام ہوں، سب کے سب ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، سب کا احترام کرنا ہے۔ خیال رکھنا، جو صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کا تعلق نہیں ہے مسلمانوں سے۔ جو اہل بیت عظام کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان سے محبت کرنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر مبارک 80 سال تھی۔ سب سے پہلے تاریخ میں بحری بیڑا ایجاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ کیسے کہا ہے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ مشورہ دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا دست دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت خالد بن ولید کے اونٹوں کی سموں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کوئی خشک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اسلام کے سربلندی کے لیے گھوڑے نہ دوڑے ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے پھر دریاؤں میں، سمندروں میں گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ بحری بیڑا بنایا گیا۔ اور وہ ہیں صحابہ کرام، جب گھوڑے دوڑا دیے چیز گر گئی تو باہر دریا کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ دریا ہم تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ چیز گر گئی ہے واپس کرو۔ لہر آئی، وہ چیز واپس آ گئی۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا دست تو دست، اب اردو آپ سمجھیں تو پھر مزہ ہے نا، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر کو سمجھے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آگے عمر کتنی بتائی ہے میں نے؟ 80 سال۔ یہ دیکھیے جی، دمشق کے باب الصغیر ایک جگہ ہے، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تدفین ہوئی۔ تدبر میں، تفکر میں، تفقہ میں، سیاست میں سب سے آگے نمبر درجات میں کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے جگہ جو ان کی ہے درجہ ہے اس میں سب سے آگے تھے۔ اور میں نے ایک فتویٰ لیا ہے قاسم علوم سے، اس فتوے میں میں نے یہ پوچھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے یا کوئی فرق ہے؟ وہ یار لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا درجہ اور مقام بھی اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے، یعنی پہلا رتبہ مقام حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہاں تک تمام مسلمان متفق ہیں۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے خلافت میں اس کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت امیر معاویہ، یہ سب کے سب صحابہ تھے۔ اور کوئی چیز آپ کو یاد نہ رہے تو صرف ایک لفظ تو یاد رہے گا، یہ سورت کیا، کون سی سورت؟ فتح کی آخری آیت بتائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بس دنیا سیاست میں تیرا نام رہے گا، معاویہ تیرے نام سے اسلام رہے گا۔